کیا فرمایا حضور نے؟ اونچی بولے، مجھے معاف کر دو. آج بھائی بھائی سے لڑائی کرتا ہے، ذرا سی زمین کے لیے بھائی بہنوں سے دور ہو گئی. کیسے بات، کیسے کام چلے گا؟ ضمیر کی فکر نہیں ہے، زمین کی فکر زیادہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک کیس آیا تھا. دو لوگ لڑ گئے، بولے یہ 50x50 کی زمین میری ہے، 50x50 کی زمین میری ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیس آ گیا. فرمایا حضور میری ہے، یہ کہتا ہے میری ہے، وہ کہتا ہے میری ہے، وہ کہتا ہے میری ہے. ایک آدمی آیا، کہا اے اللہ کے نبی ایک کام کریں. کہا کیا؟ کہا دونوں کو الگ الگ کر کے تفتیش کر لیں، پتہ چل جائے گا زمین کس کی ہے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم چپ رہو، میں ان دونوں سے کیا پوچھوں، میں زمین سے نہ پوچھ لوں تو کس کی ہے. کیا کہنے، ان سے کیا پوچھوں. دوستو دل میں زر زمین کی محبت پیدا ہو، گھوڑے گاڑی کی محبت پیدا ہو گئی. اب اتنی جگہ ہی نہیں بچی کہ اس میں حضور کی محبت ہے. غیبت حسد کی منڈی بن گیا. بھائی بہن کی برائیاں کر رہا ہے، ماں بیٹے کی برائی کر رہا ہے. ماں کو لوگ کچھ سمجھتے نہیں ہیں. خدا کی قسم میں کل بیٹھا تھا عشاء کی نماز کے بعد ایک صاحب کے پاس، عبداللطیف شاہ سرکار کے دربار میں، مجھے حالانکہ نام نہیں لینا چاہیے. تو ایک دوست نے، میں نے کہا کہ آپ کی امی ٹھیک ہیں؟ تو بولے آصف بھائی عید کے دن انتقال ہو گیا. تو وہ رونے لگے. میں نے کہا کیا ہوا؟ رونے کی بات نہیں ہے، انہوں تو حضور کو دیکھ لیا ہوگا نا، رونے کی بات نہیں. تو میں نے کہا اور سب گھر میں سب لوگ خیریت سے ہیں؟ تو معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا آصف بھائی میری ماں عید کے دن گھر سے نکلی اور باہر بیٹھ گئی، سامنے مسجد ہے، اور بولی کہ میرا بڑا والا بیٹا مجھ سے بات نہیں کرتا، میں اس لیے باہر جا کے بیٹھوں گی، کم سے کم عید کا دن ہے، آج تو بات کرے گا، آج تو مجھ سے بات کرے گا، آج تو میرا بیٹا مجھے دیکھ کے اس کا دل پسیجے گا. سمجھے؟ میں نے کہا پھر؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا بڑا بھائی سب سے گلے مل رہا تھا، سب سے ہنس ہنس کے ملا، مبارکبادیاں دی، لیکن جب باہر نکلا تو 2 فٹ کے فاصلے پر ماں بیٹھی ہوئی تھی. اس نے ماں کی طرف دیکھا تک نہیں. جبکہ شاعر نے شعر کہا عید کا دن ہے گلے آج تو مل لے ظالم، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. سمجھے بھائی؟ وہ کہتا ہے کہ میرا بھائی میری ماں کے وجود کے قریب سے گزر گیا، 2 قدم بغل میں، پھٹ پھٹ کرتا ہوا چلا گیا. میری ماں نے دل پکڑ لیا، وہ گھر آ گئی اور رو کے بولی عید کا دن تھا، آج تو میرا بیٹا مجھ سے مل لیتا. بس 10 منٹ نہیں لگے، یہ کہہ کے روتے روتے اس کی روح نکل گئی، انتقال کر گئی ماں. بولے آصف بھائی خدا کی قسم آج تک وہ منظر نہ بھولا جب میری ماں نے رو کے کہا تھا میرا بیٹا مجھ سے سلام تک نہ کیا، سب سے گلے مل رہا تھا، مجھ سے بات تک نہ کی. کیا قصور ہے ماں کا بھائی؟ کیا تکلیف دیا ہے ماں نے؟ اتنی عظیم نعمت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کاش میں نماز عشاء کی پڑھا رہا ہوتا. پھر ریورس کرتا ہوں جملہ. حضور فرماتے ہیں کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا. یاد رکھیے گا میری بہنوں، تم بھی یاد رکھنا. حضور فرماتے ہیں کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں پردہ کھول کے بولتی بیٹے محمد ادھر آؤ، تو میں نیت توڑ کر کے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا. اللہ اللہ، نبیوں کا سردار کہتا. حضور نے اپنی ماں سے کتنی محبت کی. آج لوگ ایسا ہے. میں سچی بات بتا دوں، بالکل ہو وہ ایسی بات ہے. ایک میرے قریب کے ملنے والے ہیں، جب ان کے سامنے میں نے یہ بات کی تو بات معلوم ابھی مشکل سے 15 یا 16 دن پہلے کی بات ہے. میں آپ کو افسوس یہ ہے کہ یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے KGN اور یہ میرے بھائی نعت افو کی وجہ سے، مدنی نعت کی وجہ سے، میں بتا بھی نہیں سکتا کہ باتیں کہاں کی ہیں. باتیں پہنچ جاتی ہیں تو تکلیف ہو کسی کو. معلوم ہے ماں کو میاں اور بیٹے اور بہو نے مل کر بڑی گالیاں دی. اپنی سگی ماں کو بیٹے نے مل کے بڑی گالیاں دی. یہاں سے بمشکل 30 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ زمین ہے. بڑی گالیاں دی اپنی ماں کو. بیٹے نے اپنی ماں کی گردن دبانے کی بات کی اور بہو اچھل پڑی وہ مارنے کے لیے اپنی ساس کو، اور ماں اس کی دبی جا رہی تھی. بیٹے میرا قصور کیا ہے؟ تجھے میں نے پالا ہے، 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا ہے. 8 اور 9 mm کی پتھری اگر پیٹ میں ہوتی ہے نا تو جینا حرام ہو جاتا ہے. 2 کلو کا بچہ تجھے میں نے پیٹ میں پالا ہے، 9 مہینہ تجھے رہ کے میرا قصور کیا ہے؟ تجھے میں نے اپنا خون پلایا ہے. بس وہ اپنی ماں کو گالیاں دیتا رہا، لاتوں سے مارتے رہے اس کے بچے اپنی ماں کو، اور باپ دیکھتا رہا. غصے میں نکلا، اٹیچی لیا بیٹا، اپنی بیوی کو لیا الہ آباد اور ٹرین پکڑ کے جب جا رہا تھا تو خدا کی قسم اسی وقت اس کی ماں کا انتقال ہو گیا. ایسا صدمہ لگا کہ ماں اٹھ نہیں پائی، ایسا صدمہ لگا. جبکہ ماں ایسی ہوتی ہے نا، جب بچے
گھر سے نکل کر کے تھوڑا سا گاؤں کے باہر جاتے ہیں نا، تو یہی ماں لاٹھی لے کر کے کبھی کبھی گاؤں کے باہر جاتی ہے اور اس جگہ پر کھڑی رہ کے دیکھتی ہے کہ اس جگہ پر آخری مرتبہ میرا بیٹا مجھ سے سلام کر کے گیا ہے. اس زمین کو میری ماں دیکھتی ہے، کہتی میرا بیٹا یہیں پر کھڑے ہو کے مجھ سے سلام کر رہا تھا. ماں روتے ہوئے چلی جاتی ہے. شاعر نے کہا رونے میں یہ خطرہ ہے، تالاب ندی ہو جاتے ہیں، ہنسنا بھی آسان نہیں ہے، لب زخمی ہو جاتے ہیں. رونے میں یہ خطرہ ہے، تالاب ندی ہو جاتے ہیں، ہنسنا بھی آسان نہیں ہے، لب زخمی ہو جاتے ہیں. اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے، پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں. آئے پتے دیہاتی رہتے ہیں. اے لوگوں، اگر ماں ہو، میرا ٹاپک ہی نہیں ہے، اگر ماں ہو تو اس کی قدر کرو. انشاءاللہ بولے کیا جاتا ہے، اپنی ماں سے مذاق کیا کرو، اپنی ماں سے محبت کیا کرو، اپنی ماں کے ساتھ کھلونا بن جایا کرو، اپنی ماں کے ساتھ گدگدی کیا کرو. اگر یہ ماں نہ رہے گی نا تب تمہیں احساس ہوگا کتنی بڑی نعمت ہے. لوگ اپنی ماں سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، نئی بازار چلے جاتے ہیں، سینی چلے جاتے ہیں، فتح پور کھاگا چلے جاتے ہیں، الہ آباد پرتاپ گڑھ چلے جاتے ہیں. اے میرے بھائی، اقبال دانش الہ آبادی نے کہا تھا، ساتھ لیتا جا سفر میں کام آئے گا تیرے، ماں کا ایک لفظ دعا مشکل کشا ہو جائے گا. ماں سے پوچھ کے جایا کرو. انشاءاللہ بولے ہاتھوں کو اٹھا کر کے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ. کہیں بھی جایا کرو اپنی ماں سے پوچھ کے جایا کرو، اپنے والد کے، اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے جایا کرو. انشاءاللہ بولے آپ کامیاب رہیں گے، آپ کامیاب رہیں گے. سرکار محبوب الہی دلی میں آرام کر رہے ہیں. کسی نے سبحان اللہ نہیں کہا؟ محبوب الہی کی بات کرتا ہوں. کس کی بات کرتا ہوں؟ وقت نہیں ہے. کس کی بات کرتا ہوں؟ یہ معلوم ہے اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی رات کے آخری حصے میں محبوب الہی کے روضے پر پردے میں آ کے بیٹھ کے فاتحہ پڑھتی تھی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ وہ کہتی ہے کہ دو بزرگ آ گئے تو میں نے ادب سے کھڑے ہو کر کے ان کی تعظیم کی. تو ان میں سے ایک بزرگ نے کہا بیٹی کیا چاہتی ہے؟ تو اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی نے کہا کہ حضور میں بغداد شریف جانا چاہتی ہوں. جو جانا چاہتا ہے سبحان اللہ کہتے ہیں. اچھا بغداد کا لفظ کتنا اچھا لگتا ہے، ہم کو تو یہ لفظ کہیں کسی اور شہر پہ نہیں اچھا لگتا، غوث پاک کے ہی شہر پہ شوٹ کرتا ہے کہ نہیں. بغداد شریف نام سنے ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. تو اس کی بیٹی نے کہا کہ حضور میں بغداد شریف جانا چاہتی ہوں. بولے یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ تو کہا یہ دعا کے لیے آئی ہوں کہ سرکار محبوب الہی کرم فرما دیں تو میں بغداد غوث پاک کے روضے پہ چلی جاؤں. دونوں بزرگوں کی بات سنیں آپ. معلوم ہے کیا ہوا؟ اس بزرگ نے کہا اے میری بیٹی تو جس شیخ عبد القادر سے ملنا چاہتی ہے وہ میرے بغل میں کھڑے ہیں. اللہ واللہ جس شیخ عبد القادر سے ملنا چاہتی ہے نا وہ یہ آئے ہوئے ہیں. جیسے اس نے دیکھا تو یہ سامنے غوث پاک کھڑے تھے، ویسے ہی سرکار غوث پاک مسکرائے کہا اے میری بیٹی تو جس محبوب الہی کے روضے پہ آئی ہے وہ یہ کھڑے ہیں. ہائے ہائے سبحان اللہ. دربار میں آیا کر میں یہاں آتی ہوں. تو اس نے معلوم پردہ لگا کر کے اس کے بعد اس کا معمول بن گیا. پردہ لگا کر کے پردے میں رہ کر کے اس مبارک زمین پر اپنے بالوں سے جھاڑو لگاتی تھی جس زمین پر غوث اعظم کھڑے تھے. اللہ اکبر. وہی محبوب الہی ہیں. ان سے کسی نے کہا کہ حضور بارش نہیں ہو رہی ہے دلی میں، بارش نہیں ہو رہی ہے. تو محبوب الہی فرماتے ہیں رکو 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 انشاءاللہ ابھی ہوگی انشاءاللہ. اندر گئے ایک دھاگا لے کے آئے، اپنے ہاتھ میں رکھا، کہا اے میرے مولا تجھے اس دھاگے کا واسطہ، بارش بارش بارش. ایسی بارش ہوئی دلی لبالب جھماجھم برس، ایک دم سیراب ہو گئی. لوگ بھاگے پھر لوٹ کے آئے. بولے حضور یہ تو بتا دیجئے کس کے وسیلے سے دعا مانگی؟ کہا اس دھاگے کے وسیلے سے. کہا یہ دھاگا کس کا ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. کہا یہ دھاگا کس کا ہے؟ کہا یہ میری ماں کے دوپٹے کا دھاگا ہے. یہ میری نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت. لوگوں ماں جشن عید میلاد النبی، فیضان سرکار خواجہ کڑک عبدال شاہ زندہ باد، فیضان حضور محبوب الہی. جن کی مائیں زندہ ہیں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ میرے بھائیوں کی ماؤں کو سلامت رکھے. آپ کی ماں میری ماں ہے، اپنی ماں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. افسوس نہیں ہے، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے اپنی ماں کی خدمت نہیں کی. میری ماں کا انتقال 3 سال پہلے معلوم ہے کس دن ہوا تھا؟ احمد بھائی ایک بات،
میری ماں کا جو انتقال ہوا تھا نا قیصر بھائی، ٹھیک محرم شریف کی 10 تاریخ کو صبح 6 بجے ہوا تھا۔ امام حسین سے اور غوث پاک سے میری ماں اتنی محبت کرتی تھی کہ میری ماں کا انتقال ہی محرم کی 10 تاریخ کو ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے۔ میں گھر جاتا تھا تو اکثر میرے گیٹ پر پہنچنے سے پہلے دروازہ کھل جاتا تھا، امی آپ نے سویا نہیں؟ نہیں بیٹے، بس تیری آہٹ سے مجھے لگا کہ میرا بیٹا آ گیا۔ اب ماں نہیں ہے تو اب دستک دینی پڑتی، اب احساس ہوتا ہے۔ شاعر نے کہا اے ضیا، ماں باپ کے سائے کی نا قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا۔ جن کی ماؤں کا والد کا انتقال ہو گیا ہو، ان سے گزارش ہے ہفتے میں کم سے کم 1 مرتبہ ہی صحیح اپنی ماں اپنے باپ کی قبروں پہ جایا کرے۔ انشاءاللہ بولے، انشاءاللہ بولے، ٹھیک ہے؟ ماں بہنوں سے گزارش ہے جب تمہارے جایا کرے، ہفتے میں 1 مرتبہ، اگر قریب ہو تو ضرور جایا کرے، انشاءاللہ بولے۔ اور اگر نہ جانے پائیں تو کم سے کم کچھ نہیں تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ 1 پیکٹ 2 پیکٹ پارلے بسکٹ ہی صحیح، اپنے 1 پاؤ چینی ہی صحیح، آپ اپنے گھر کے قریب میں پیڑ پودوں کو ڈال دیا کریں۔ جب چونٹیاں کھا لیں گی تو وہ دعا نہیں کریں گی، دعا نکلتی رہتی ہے۔ جب یہ قبرستان جائیں تو صوفی صاحب نے مجھے فرمایا تھا، صوفی سلطان میاں نے، کہ بیٹا اپنی ماں کی قبر پہ جب بھی جانا تو چونٹیوں کو چینی ضرور لے کے جانا، ان کی دعائیں اللہ قبول فرماتا۔ 10 روپے میں 11 روپے میں 1 پاؤ چینی ملتی ہے، کوئی نقصان نہیں ہوگا، اتنے میں تو 2 راشی لوگ کھا کے تھوک دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ماں کی روح خوش ہو جائے گی، انشاءاللہ کہہ دو، دل سے بولیں انشاءاللہ، جاتے رہا کرو، ماں ہے تو اس سے پوچھ کے جایا کرو انشاءاللہ۔ تو ماں ہوتی ہے۔ بات چلی تھی زمین کی، سبحان اللہ، اور بات وہاں سے گھوم گئی ادھر، مجھے باتیں ختم کرنی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیس کیا ہے؟ بولے 50x50 کا پلاٹ میرا ہے، 50x50 کا پلاٹ یہ کہتا ہے میرا ہے، اسی بات پر لڑائی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضور الگ الگ کر کے مشورہ کر لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا، میں زمین سے پوچھوں گا تو کس کی ہے؟ دونوں کو لیا، بولے زمین کون سی ہے؟ تو دونوں نے کہا کہ حضور یہی زمین ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا اے زمین، یہ کہتا ہے میری، تو یہ کہتا ہے تو میری ہے، یعنی زمین یہ میری ہے، تو بتا تو کس کی ہے؟ دیکھنا ہے کتنے لوگ جاگ رہے ہیں۔ اب تو بتا تو کس کی ہے؟ زمین سے آواز آئی اے موسیٰ، نہ میں اس کی ہوں نہ اس کی، دونوں جھوٹ بولتے ہیں، یہ دونوں میرے ہیں۔ یہ دونوں، سچی بات ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر عبد الجلیل برہان پوری نے ایک شعر کہا تھا، طالب صبح طرب میرے ہیں، جس کو میری ہے طلب میرے ہیں، سب یہ کہتے ہیں ہماری ہے زمین، اور زمین کہتی ہے سب میرے ہیں۔ سب یہ کہتے ہیں ہماری ہے زمین، اور زمین کہتی ہے سب میرے۔ کہاں جاؤ گے دوستو؟ کوئی جگہ نہیں ہے، بڑے بڑے دھرندر لوگ آئے، قبروں کے نشان تک نہیں ہیں، لیکن حضور کے عاشقوں کے گنبد آج بھی چمک رہے ہیں۔ خواجہ کڑک ابدال شاہ کی ماں کا نام نہیں معلوم، ابو کا نام نہیں معلوم، کہاں پیدا ہوئے؟ اصفہان میں۔ اصفہان کہاں؟ ایران میں۔ ایران میں کہاں؟ سیستان کے بغل میں، قریب میں سنجر ہے، جہاں غریب نواز پیدا ہوا ہے۔ میں گیا ہوں ماشاءاللہ، اصفہان گیا ہوں جہاں خواجہ صاحب پیدا ہوئے، وہاں گیا جہاں غوث پاک کی امی کی مزار شریف۔ اللہ میری خواہش ہے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ گزارش کرتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ورنہ میں سب کو لے جاتا اپنے پیسوں سے، لیکن میری گزارش ہے کہ زندگی میں 1 مرتبہ غوث پاک کی امی کے دربار پر چلو انشاءاللہ۔ جو کہو گے غوث پاک کی امی کی بارگاہ میں، غوث پاک ارے میرے بھائی امتحان لے رہے ہو میرا، احمد بھائی پرانے دوست ہیں، انہوں نے پوچھا کہ خواجہ کڑک ابدال شاہ کی امی کا نام کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، ٹھیک، ہاں یہ کہ سلسلے سہرورد کے بزرگ ہیں، ایران آپ کی پیدائش مبارکہ ہے، اور ایران کی مشہور جو یہ درسگاہیں ہیں، جیسے بستام شریف ہے، بایزید بستامی جہاں لیٹے ہوئے ہیں، خرقان ہے، شیخ ابو الاسر خرقانی لیٹے ہوئے ہیں، جام ہے جہاں شیخ احمد جام لیٹے ہوئے ہیں، شیراز ہے جہاں آپ سب کے سادی بابا شیخ شیرازی لیٹے ہوئے ہیں، وہیں پر قریب میں ایک شہر ہے جو مشہد امام علی رضا سے تقریباً 300 ساڑھے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا اگر میرا حافظہ کچھ کام کر رہا، اصفہان کا، تو وہیں پر آپ کی پیدائش ہے۔ مخدوم
خواجہ کڑک عبدال شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے جسم بے لباس رہتے تھے تو بال آپ کے پورے جسم میں پھیلے ہوئے تھے، اسی لیے آپ کا ٹائٹل تھا گرگ اللہ، اللہ کا بھیڑیا۔ سرکار محبوب الہی کے دور کے بزرگ ہیں، غریب نواز کے کافی بات کے بزرگ ہیں، لیکن یہ سہروردی سلسلے کے بزرگ ہیں، گدا علی شاہ قادری سلسلے کے بزرگ ہیں، اور سرکار خواجہ تقی شاہ خواجہ شعبان ملت جھوسی شریف وہ بھی سہروردی سلسلے کے بزرگ ہیں، اور الہ آباد میں ایک عظیم خانقاہ ہے شیخ عبد الباسط شاہ قلندر، جن کی مزار شریف کو شاید اس نے بنایا اپنے ہاتھوں سے جس نے تاج محل بنایا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ سلسلے سہرورد کے بزرگ ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نقش بندی سلسلے کے بھی بڑے بڑے عظیم بزرگ ہیں، چشتیت کی بھی زمین ہے ماشاءاللہ۔ تو بہرحال آپ کے علاقے کے بادشاہ ہیں یہ صوفی سلطان۔ اور سنو، خوشخبری بتا دوں بھائی، کیا سوال کیا آپ نے، میں پتہ کر لوں گا انشاءاللہ برکت کے لیے، یہ بہت اچھی بات ہے، برکت کے لیے پتہ کر لوں گا کہ خواجہ صاحب کی امی کا نام کیا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن انشاءاللہ بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ اب سنیں آپ خوشخبری، ابھی مشکل سے 10 دن پہلے سرکار کی بارگاہ سے اجازت حضور صوفی سلطان میاں کو ملی ہے، اب آپ کے آستانے کے اوپر بہت عالیشان گنبد شریف بننے والا ہے انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ابھی 10 دن پہلے میں گھر پہ گیا تھا تو فرمایا حضرت نے خواجہ صاحب نے کرم کیا ہے، سبحان اللہ کہہ دیجئے یار، گنبد تو انہی کے سلامت رہیں گے، سمجھے؟ اور جتنے لوگ ہیں نا بھائی یہ نہ رہیں گے، اور لوگ نہ رہیں گے جو کرسیوں پہ ہیں، یہ نہ رہیں گے جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے، ذاتی مکان تو خواجہ کڑک عبدال شاہ کا ہے کہ نہیں؟ گنبد انہی کے روشن رہے گے، ہمیشہ سچائی باقی رہے گی، ہمیشہ سچائی باقی رہے گی جسے اسلام کہتے ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، تمہیں دین جو ملا ہے وہ خدمت کرنے والا ملا، آپ خدمت کیا کرو انشاءاللہ، بولے مذہب نہ دیکھا کرو، صرف یہ دیکھا کرو اس نے اگر حضور کی توہین کی ہے تو اس کے سائے سے بچو، ورنہ کوئی ہندو ہو، کوئی مسلمان ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی عیسائی ہو، اگر آپ کے گھر کے بغل میں اس کے بچے بچیاں رہتی ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال رکھیں۔ غریب نواز سرکار کے اجمیر شریف میں کسی ہندو مذہب کی لڑکی اگر بڑی ہوتی تھی تو اس کے باپ سے زیادہ غریب نواز کو فکر ہوتی تھی اس کی شادی کی، اللہ اللہ اللہ، تب نہ 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی پریشانی ہماری ہے کہ ہم غریب نواز کے مشن سے دور ہو گئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو دعا کرو اللہ ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دروازوں پر لنگر جاری کیا کرو خواجہ صاحب کے نام سے، غریب نواز کے نام سے، غوث پاک کے نام سے، انشاءاللہ بولے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، سب نے نہیں کہا محمد اللہ کے رسول، اونچی بولے محمد اللہ کے رسول۔ میرا دل کہتا ہے میں کہہ دوں کہ اس محفل میں ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اس محفل میں نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ میری بہنوں، بات تو ہے مقداد بن اسود کی، لیکن یہ بات مجھے بتانی نہیں چاہیے، لیکن میں ان کی محبت کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ ان بہنوں کو اپنے معیار کا احساس ہو جائے۔ میرے گھر پہ ایک خاتون آتی ہیں، میری ماں جیسی ہیں، ان کے پاؤں کا دھون پینے کا دل کہتا ہے، معلوم ہے بند بھائی راہیل بھائی، ان کہتی ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے میں نے کتنی مرتبہ حضور کو خواب میں دیکھا۔ میں اشارے میں بات کروں گا تاکہ بات راز راز رہے، سمجھے؟ وہ کہ مجھے یاد نہیں ہے، اور 2 دن 4 دن 5 دن کے بعد وہ حضور کو خواب میں دیکھ لیتی ہیں۔ ان کے 3 بچے ہیں، ان کے جو شوہر ہیں میرے بچپن کے دوست ہیں، تو میری ماں سے بڑی محبت تھی، زیادہ ان کی عمر شریف نہیں ہے مختومہ کی، اور بڑی کرم نوازی ہے حضور کی ان پر، وہ معلوم ہے اگر آپ میری بات کو سمجھ لیں تو سبحان اللہ ضرور کہیں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ بھائی جان میں کبھی کبھی حضور کو دن کے اجالے میں چلتے پھرتے دیکھ لیتی ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ پیسوں سے نہیں ہوتا، یہ پرسنالٹی سے نہیں ہوتا، یہ خاندان کے بڑے ہونے سے نہیں ہوتا، ڈگریاں حاصل کرنے سے نہیں ہوتا، یہ سنسد ودھائک سی ایم اور پی ایم بننے سے نہیں ہوتا، یہ حضور کے کرم کے بعد ہوتا ہے، جب حضور چاہتے ہیں تب ہوتا ہے۔ معلوم ہے ان کے شوہر ہیں، گھر پہ آئے نا دیکھو حضور ہیں، یہ جو بات چل رہی ہے کیسے حضور ہیں، وہ جہاں رہتی ہیں وہاں سے مدینے کا فاصلہ تقریباً 3000 کلومیٹر کا ہے۔ کتنے؟ میں ساری باتیں پینڈنگ میں رکھ کے بات کر رہا ہوں، تقریباً 3000 کلومیٹر کا۔ وہ کہتی ہیں رات کے 1 بجے 2 بجے تک میں قرآن پڑھتی ہوں، سبحان اللہ۔ میری بچیاں میرے شوہر جب سو جاتے ہیں
سارے کام کرنے کے بعد جب میں بستر پہ اب سونا ہی ہے، پھر آخر میں 100 مرتبہ درود پڑھتی ہوں، سب سے آخر میں 1-1:30 بجے. سبحان اللہ. وہ کہتی کہ ایک مرتبہ مجھے کہا کہ بھائی جان 8-9 دن ہو گئے تھے میں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا. اللہ، 8-9 دن ہو گئے تھے. اتنے لوگ بیٹھے ہیں، میرے خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے 2-4 بڑے خوش قسمت ہوں گے جنہوں نے حضور کو دیکھا ہوگا. میری خواہش ہے کہ سب دیکھ لو، کم سے کم میں دیکھنے والوں کو دیکھ لوں. نگاہوں کو پاک کرو نا بھائی. موبائل کی اسکرین پر جب تصویریں فلمی ہیروئن کی آتی ہے تو ہماری نظریں وہیں ٹھہر جاتی ہیں. گنبد خضرا آتا ہے تو اسے ہم بڑھا دیتے ہیں. تو کیسے حضور کو دیکھیں گے؟ سمجھ رہے میری بات؟ آنکھیں پاک ہوں گی تب نہ حضور تشریف لائیں گے. وہ کہتی ہیں آپا جان کہ بھائی ایک دن میں 7-8 دن ہو گئے میں نے حضور کو نہیں دیکھا. میں نے اپنے شوہر سے کہا قریب آئیں تو قریب آئے. میں نے کہا اپنے ہاتھ سے میرا ہاتھ ملاؤ، تو ایک ہاتھ ان کے شوہر کا، ایک ہاتھ انہیں، اب دونوں ہاتھ ملا لیے گئے. ٹھیک ہے، جب ملا لیے گئے تو میں نے اپنے شوہر سے کہا آپ دعا کر دو، حضور کی یاد آ رہی. کئی دن ہو گئے حضور کو دیکھا نہیں. ہم 60 سال 70 سال 80 سال کے ہو گئے، اب تک حضور کو دیکھا نہیں، دیکھنے کی فکر بھی نہیں ہے. ماں بہنوں تم بھی شامل ہو اس میں، انہی عمروں میں تم بھی شامل ہو. وہ کہتی ہے میری بہن نما، میری ماں جیسی مختومہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اپنے شوہر سے دعا کر دو، حضور یاد آ رہے ہیں، بڑی بے چینی ہے، بڑی بے قراری ہے، حضور کو دیکھ لوں، حضور کو دیکھ لوں، حضور کو دیکھ لوں. معلوم ہے کیا ہوا؟ دونوں نے مل کے دعا فرمائی. وہ کہتی ہیں میں نے سارے کام کر لیے، اب تسبیح اٹھائی، اب بیٹھ کر کے درود پڑھ کے سونا ہے. میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا. آخر میں کیا کرتی تھی وہ؟ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. کہتی ہیں جیسے میں نے درود پڑھنا شروع کیا، ابھی 67 مرتبہ 67 مرتبہ درود میں نے پڑھا تھا غالباً. 33 مرتبہ درود پڑھنا باقی تھا. کتنی؟ غالباً 33 مرتبہ درود پڑھنا باقی تھا. وہ میری انگلی تسبیح کے دانوں میں پھنسی ہوئی تھی، ایسے پھنسی ہوئی تھی، اور مجھے نیند لگ گئی، میں سو گئی. وہ کہتی ہیں آپا کی بھائی میں سو گئی اور میری انگلیاں تسبیح کے دانوں پر پھنسی ہوئی تھی، 33 دانے باقی تھے. بات ہندوستان کی ہو رہی ہے. جیسے وہ سوئی خبر مدینے والے کو ہو گئی. میاں بیوی نے مل کے دعا کی، واللہ العظیم. وہ رو کے کہتی ہیں بھائی جان پھر معلوم ہے کیا ہوا؟ میں نے دیکھا کہ میری ابھی تسبیح کے دانے مکمل نہیں ہوئے، حضور ایک میدان میں کھڑے ہیں. محبت سے بولیں، میرے آقا ایک میدان میں کھڑے ہیں. تو وہ کہتی میں بھاگی حضور کے پاس. وہ کہتی ہیں میں بھاگی حضور کے پاس. جب میں تیزی سے میں نے سفر کیا، حضور کے قریب پہنچی تو حضور نے کیا کہا؟ کتنے درود پڑھنے باقی تھے 100 میں؟ 33. حضور نے فرمایا کہ پہلے درود تو 100 پورا کر لے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پہلے درود تو 100 پورا کر لے. کہا جب میری آنکھ کھلی تو 33 دانے باقی تھے. تو کہتی ہے رو کے بولتی ہے کہ بھائی جان مجھے اس دن پتا چلا کہ حضور کو یہ بھی پتا ہے کتنے ہو گئے کتنے باقی. سمجھ رہے؟ آپ کا درود پڑھنا میری ماں بہنوں ضائع نہیں جائے گا. یاد تو کر لیا کرو حضور کو. اے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بائک پہ چلتے ہو وضو بنا کے نکلا کرو انشاءاللہ. کبھی ہاتھ سے نہیں ہوگے، ماں سے پوچھ کے نکلا کرو. اور دل کہے تو راستے میں درود پڑھ لیا کرو انشاءاللہ. انشاءاللہ کہہ دو محمد رسول اللہ. مقداد بن اسود، یہ 1 منٹ کی بات ہے بس، سلام میں اجازت دیجیے گا. مقداد بن اسود کہتے ہیں حضور آپ نے میرے پیٹ میں جو لاٹھی عصا چبھویا مجھے درد ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے معاف کر دو. مقداد کہتے ہیں نہیں، میں بدلہ لوں گا. اللہ اکبر، میں بدلہ لوں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدلہ لینا چاہتے ہو؟ حضور نے وہ چھڑی مقداد کو دے دی، کہا لے لو اور مجھے بھی تکلیف پہنچاؤ. اللہ اکبر. جبریل جس کے قدم کو چومے، اپنی کافوری پیشانی جس کے تلوے سے ملے، اسے کیسے کوئی تکلیف پہنچائے؟ مقداد بولے جی حضور لاٹھی دیجئے. حضور کے ہاتھ سے عصا لے لیا، لاٹھی لے لی، اور فرماتے ہیں کہ اب میرا تو پیٹ کچھ کھلا ہوا تھا، میری بنیان چھوٹی تھی، غریب آدمی ہوں، آپ بھی اپنے جبے کو ہٹائیں، اپنا پیٹ مبارک کھولیں، تب تو میں لاٹھی اس میں زور سے دباؤں، بدلہ میرا ہو جائے. حضور کے قریب میں، مقداد بن اسود کے قریب میں حضور کے صحابہ کھڑے تھے. بولے مقداد یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول کو تکلیف دے رہا ہے. تو مقداد بولے تم چپ رہو، یہ میرا اور حضور کا معاملہ ہے. دوسرے صحابی نے کہا کہ مقداد
تلوار لے کر کے میری گردن مار دے لیکن حضور کو تکلیف نہ دے، حضور کو تکلیف نہ دے۔ مقداد تو کیا کہہ رہا ہے؟ مقداد بولے میرا ذہن حاضر ہے، میرے معاملات میں آپ دخل نہ دیں۔ حضور فرماتے آپ لوگ چپ رہو، مقداد یہ لاٹھی لو، یہ عصا لو، یہ چھڑی لو، جو چاہو کرو میرے ساتھ۔ مقداد بولے اپنا جبہ تو اٹھائیں، جیسے میرا پیٹ کھلا تھا ویسے آپ کا بھی پیٹ کھلا ہونا چاہیے۔ جیسے حضور نے اپنا لباس مبارک اٹھایا نا، حضور کا وہ پیٹ مبارک نظر آیا، زمین پر بیٹھ کر کے حضور کا پیٹ مبارک چومنے لگے۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے، حضور کا پیٹ مبارک چومنے لگے۔ حضور فرماتے ہیں مقداد یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو مقداد رو کے بولے آقا میری کیا مجال میں آپ کو تکلیف دوں، میں تو اس لیے آپ کا پیٹ مبارک چوم رہا ہوں، اگر میں اس میدان جنگ میں شہید ہو گیا، مارا گیا، میری روح فرشتے لے کے اللہ کے حضور جائیں گے، اللہ مجھ سے پوچھے گا کہاں سے آ رہا ہے، تو کہہ دوں گا تیرے حبیب کا پیٹ چوم کر کے آ رہا ہوں، شکم مصطفیٰ کا بوسہ دے کر کے آ رہا ہوں۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول جن کے دلوں میں ہیں یہ وہی لوگ ہیں۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک فرما دے، ہمارے دلوں کو لگائی بجھائی کی محفلوں سے پاک فرما دے، ہم سچ بولتے رہیں اور حلال کھاتے رہیں، دل مسلمان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کہہ دیں جب دل مسلمان ہو جائے گا تو اس دل میں حضور آ جائیں گے، جس گلی سے گزریں گے لوگ کہیں گے وہ جو محمد اللہ کے رسول ہیں اس کے بھی دل میں ہیں۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ نہیں ابا وہ راستے میں بیان کر دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ بات کروں گا، آؤں گا نا، دیکھیں 2 بجنے، ارے آدھے گھنٹے وہ ایک حضرت عباس کی بات کر رہے ہیں، بس ایک 2 جملہ کہہ دوں، اپنے بھائی کی بات کرتے، ذرا محبت سے کہہ دیں ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ۔ حالانکہ نہیں بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے، کوئی بات نہیں، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، اللہ آپ سب کو کرم فرمائے، خواجہ صاحب کی نگری میں رہتے ہیں، اللہ آپ سب کے دلوں میں غوث اعظم کی محبت پیدا فرما دے، سبحان اللہ۔ مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ بس 2 ہی منٹ کی بات ہے، سن لیں بس، ٹھیک ہے، یہ کون ہے پھر انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کر دوں گا انشاءاللہ۔ مولا عباس معلوم ہے حضور کی سگی بیٹی مخدومہ فاطمہ کے انتقال کے بعد مولا علی نے دوسری شادی فرمائی، ان کے نکاح میں جو ایک بیوی آئی مخدومہ ام البنین نام تھا، کیا نام تھا؟ ام البنین ان کا نام تھا، ان کے شکم سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام مولا عباس تھا، سبحان اللہ نہیں کہا آپ نے؟ جن کا نام مولا عباس تھا، جن کا نام مولا عباس تھا، ان کی ایک بہن تھی اس کا نام تھا خدیجہ۔ مولا عباس کی مزار شریف کربلا میں ہے جہاں آپ جائیں گے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں ماشاءاللہ، جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا وہ جلدی جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یہی نعرہ لگاتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ۔ دعا کرو کہ ہم بھی آپ کی خدمت کرتے ہوئے چلیں انشاءاللہ۔ کربلا کے چپے چپے کی زیارت کراؤں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ کرم ہو گیا تو۔ مولا عباس اپنے خاندان میں اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو خاندان کا چاند کہا جاتا تھا، یعنی قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا، سبحان اللہ بول دیں۔ اور حالانکہ کربلا کے میدان میں سب سے حسین تھے امام حسین چہرہ، لیکن امام علی اکبر کا حضور سے ملتا تھا، اور ناف کے نیچے سے حصہ امام حسین کا حضور کے اس مبارک جسم پاک کے ایریے سے ملتا تھا، لیکن مولا عباس حضور کے صدقے میں بڑے حسین تھے، اس لیے ان کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ آپ کی مزار شریف پر چاروں طرف یہی لکھا ہوا ہے السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، اے ہاشمی خاندان کے چاند، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب یہ ہاشم کون ہے؟ ہاشم کون ہے؟ قصی کلاب مرہ، حضور کے پردادا کے پردادا کے دادا، ان کے ایک بیٹے ہیں جناب ہاشم، ان کی شادی مدینہ شریف میں ہوئی تھی، جس لڑکی سے ان کی شادی ہوئی اس کا نام تھا سلمہ، جس خاندان میں شادی ہوئی اسی خاندان کا نام تھا خاندان بنو نجار، جس خاندان کی لڑکیوں نے حضور کا استقبال کیا تھا۔ جناب ہاشم اور جناب سلمہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام تھا عبد المطلب، سبحان اللہ نہیں کہا آپ نے؟ جن کی شادی مکہ شریف میں ہوئی تھی مخدومہ فاطمہ بنت عمر کے ساتھ، ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام تھا عبداللہ۔
عبداللہ کی شادی دو میاں بیوی جناب وہب اور برہ نام کے تھے. ان کی بیٹی مخدومہ آمینہ سے ہوئی. ان کے گھر پیدا ہوئے نبیوں کے سردار. سمجھ گئے؟ ان کی بیٹی مخدومہ فاطمہ. فاطمہ کے انتقال کے بعد فاطمہ کے شوہر مولا علی نے دوسری شادی فرمائی. بیوی کا نام تھا ام البنین. ام البنین کی ایک بیٹی مخدومہ خدیجہ جو آرام کر رہی ہیں کوفے میں، مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی مزار شریف کے باہر کے ایریے میں. ٹھیک ہے. اور ان کے بھائی تھے مولا عباس جو مولا حسین کی مزار شریف سے 3500 فٹ کے فاصلے پر کربلا میں لیٹے ہوئے، جہاں آپ جائیں گے انشاءاللہ. کہہ دیں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ. انشاءاللہ. مولا عباس اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو خاندان کا چاند کہا جاتا تھا. قمر بنی ہاشم، ہاشمی خاندان کا چاند. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنے لمبے تھے، سبحان اللہ کہیں گے، سبحان اللہ. کہ کھڑے کھڑے آپ اونٹ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے. ہائے ہائے. واہ واہ. اونٹ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے. اور بتا دوں کتنے بہادر تھے، بتا دوں اتنے بہادر تھے کہ کھڑے کھڑے اپنے پیر کے انگوٹھے سے پتھر پہ دشمن کا نام لکھ دیا کرتے تھے. اللہ اللہ. اللہ. مولا عباس تھے. اللہ اکبر اللہ. مولا عباس ماں ام البنین. سبحان اللہ. لیکن میرے بھائی نے شاید اسی کی طرف اشارہ کیا تھا. لیکن امام حسین سے آپ نے کہا میں پانی لانے جانوں گا سکینہ کے لیے. امام حسین نے کہا تلوار لے لو لیکن حملہ نہ کرنا، ڈھال لے لو، خالی تلوار اور ڈھال کو روکنے میں استعمال کرنا. تقریباً معلوم ہے آپ جب ڈھال اور تلوار اور مشکیزہ لے کے دریائے فرات کے قریب گئے تھے نا پانی بھرنے کے لیے، تو ان پر جو یزیدی حملہ کر رہے تھے آپ صرف حملہ روک رہے تھے تو روکنے میں 400 یزیدی مرے تھے. اللہ. ارے بابا بابا بابا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. روکنے میں 400 یزیدی مرے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ روکنے میں. اور اگر حملہ کرتے تو سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. واقعی عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے. اگر حملہ کرتے تو سمجھے. اگر یہ وار روکنے میں یہ عالم تھا. لیکن مخدومہ سکینہ، مخدومہ زینب، امام زین العابدین جب کربلا سے کوفہ سے دمشق 850 کلومیٹر، وہاں سے واپس مدینہ وایا کربلا ہو کے آئے تھے نا، جو ایک روایت میں ہے کہ مدینہ شریف یہ قافلہ پہنچا نا تو مخدومہ زینب اور سکینہ قبروں کے پاس جا رہی تھی. قبروں کے پاس میں نقشہ بتا دوں کربلا کا. 2 قبریں ہیں. ایک قبر میں مولا حسین ہیں، ان کے دائیں طرف مولا علی اکبر ہیں، ان کے بائیں طرف 6 مہینے کے علی اصغر ہیں. یہ بائیں طرف کیوں ہیں؟ اس لیے کہ دل کو دل کے پاس رکھا گیا ہے. قریب میں 6 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر ہے جس میں تقریباً 65 لوگ ایک ہی قبر میں دفن ہیں. ان کے ہاتھ پاؤں، ان کے جسم کو شہید کیا گیا، ان کی لاشیں مسل دی گئی تھی، ان کے جسم کی ٹکڑے ٹکڑے بوٹیاں کی گئی تھیں یزیدیوں. ایک قبر میں 65 لوگ دفن کیے گئے. 65 3 کتنے ہوئے؟ اونچی تقریباً 15 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر ہے جس میں حضرت حبیب ابن مزاحل لیٹے ہوئے. سب سے بوڑھے صحابی تھے. سبحان اللہ. سب سے بوڑھے صحابی تھے. کون تھے یہ؟ مدینہ شریف میں حضور نے بہت سارے بچوں میں سے ایک بچے کو بلایا، بولے بیٹے ذرا. حضور نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کی پیشانی چومی، دعا دی، کہا جاؤ. صحابہ نے کہا حضور بچے بہت سے تھے تو ایک بچے سے آپ نے کیوں محبت کی؟ میرے آقا فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ایک دن اسی مدینے میں میرا حسین دوڑ رہا تھا اور یہی بچہ میرے حسین کے قدم کی مٹی اٹھا اٹھا کے چوم رہا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں میرے حسین سے جو محبت کرتا ہے اس سے میں ہی نہیں میرا خدا بھی محبت کرتا ہے. میں نے اس کو دعاؤں سے نوازا. معلوم ہے جب 8 یا 9 محرم کو امام حسین نے اپنے کمرے میں یعنی خیمے میں چراغ بجھا کر کے اپنے غلاموں کو بلایا تھا. کہا سنو یزیدیوں کی فوج سامنے ہے، میرے خون کے پیاسے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بیوہ مت کرو، اپنے بچوں کو یتیم مت کرو، جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، میں سب کو اجازت دیتا ہوں، تم چلے جاؤ، میں اپنے گھر والوں کو قربان کر دوں گا اپنے نانا کے دین پہ، تم اپنے گھر کے کیوں اجاڑتے ہو. تو اس وقت یہی بچہ بڑا ہو گیا تھا، بڑا نہیں بوڑھا ہو گیا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، کمر خمیدہ تھی. اٹھ کر کے امام حسین کے خیمے کے بجھے ہوئے چراغ کو جلا کے فرمایا تھا
آقا حسین جب تک جسم کا ایک قطرہ خون باقی ہے آپ کی دہلیز نہیں چھوڑنے والا. اللہ اکبر. معلوم ہے یہ کون تھا؟ یہی بچہ تھا جو بڑا ہوا تھا جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہوا تھا. تو 3 لوگ ایک قبر میں ہیں, ایک قبر میں 65 لوگ ہیں. کتنے ہوئے؟ 68. ایک بغل میں لیٹے ہیں حبیب ابن مظاہر. کتنے ہوئے؟ اونچی بولے. 69. مولا عباس 3500 فٹ کے فاصلے پر ہے اکیلے. تقریباً 25 ٹن سونے لگے ہوئے ہیں. کل جن کو کفن نصیب نہ ہوا آج ان کے روضے پر سونے کا کفن نصیب ہے. اندھوں کو بھی نظر آ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اب کتنے ہوئے؟ اونچی بولے بھائی. تقریباً 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت حر لیٹے ہوئے بھائی. سبحان اللہ. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. حر کو جنت بھی ملی, اوج شہادت بھی ملا. ایک نظر میں شاہ نے قطرے کو دریا کر دیا. وہاں لیٹ. اب کتنے ہوئے؟ اونچے بولے بھائی. اور کربلا سے باہر نکل کے حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ, فاطمہ کی بیٹی زینب کی شادی جناب عبداللہ سے ہوئی تھی. جناب عبداللہ بیٹے ہیں جعفر کے, جعفر بیٹے ہیں ابی طالب کے, ابی طالب بیٹے ہیں عبد المطلب کے, عبد المطلب بیٹے ہیں ہاشم کے, ہاشم بیٹے ہیں قصی کے, قصی بیٹے ہیں کلاب کے, کلاب بیٹے ہیں مرہ کے. وہی خاندان آگے چلا گیا. ٹھیک. تو جناب جعفر بن ابی طالب یہ حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ کی بیٹی مخدومہ زینب کے سسر ہیں جن کی مدار شریف جارڈن میں ہے. ٹھیک. ان کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ. عبداللہ امام حسین کے بہنوئی ہیں. ان کے نکاح میں مخدومہ زینب آئی تھی. ٹھیک ہے. ان سے 2 بیٹے ہوئے تھے. سب نام جانتے ہیں. میں ایک کا نام لوں گا, ایک کا خود آپ نام. ایک کو اون بولتے ہیں, دوسرے کو محمد. اون و محمد. مخدومہ زینب کے 2 بیٹے ہیں. شوہر کا نام عبداللہ ہے. یہ کربلا میں نہیں تھے, کسی کام سے مدینے کے باہر گئے تھے, لیکن بہن کو اجازت دی تھی. تو جناب محمد کی قبر انہی 65 لوگوں میں ہے. جناب اون کربلا سے باہر لیٹے ہوئے, اکیلے لیٹے ہوئے. ان کو ملا کے کتنا ہوا؟ ایک روایت کے مطابق اس طریقے سے یہ وہ پھول ہے جن کے بارے میں شاعر نے شعر کہا, کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول, کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. انہی کو پھول کہا گیا. جب مخدومہ سکینہ واپس آئیں تو ساری قبروں کے پاس گئیں تو چھوٹی سی قبر دیکھی مولا حسین کی مزار شریف سے 3500 فٹ کے فاصلے پر. کہا یہ چھوٹی سی قبر کس کی ہے؟ تو بتانے والے گائیڈ نے کہا یہ قبر جناب عباس کی ہے. مخدومہ زینب چیخ پڑی, بولے میرے آقا عباس جو میرے لیے پانی لانے کے لیے گئے تھے؟ کہا میرا خیال رکھتے تھے؟ کہا ہاں. تو مخدومہ زینب کے سامنے مخدومہ سکینہ رو کے بولی میرا آقا عباس اتنے لمبے قد کا تھا, اتنی بڑی پرسنالٹی کا تھا, اتنی بڑی طاقت والا تھا, اتنی چھوٹی سی قبر کیوں بنائی گئی میرے آقا عباس کی؟ اللہ اکبر. تو گائیڈ نے بتایا تھا اے مخدومہ سکینہ, مولا عباس سے یزیدی اتنی دشمنی رکھتے تھے, آپ کی جب شہادت ہوئی تو آپ کے جسم کی بوٹیاں اس طریقے سے کی گئی کہ جھولے میں دوپٹے میں لپیٹ کر کے آپ کی لاش کو یہاں لا کے دفنایا گیا. اللہ اکبر. اللہ. یہ حضور کے گھرانوں کا معاملہ ہے. تھوڑی سی تکلیف پر ناراض نہ ہوا کرو, نہ حکومتوں کے خلاف اول فول بولا کرو, نہ ہی حکومتوں کے خلاف نعرے لگایا کرو. آپ کے لیے آپ کا رب کافی ہے, رب کا حبیب کافی ہے, حبیب کے نواسے کافی ہے. ہمیں خدا کی قسم جس کو حسین اور حسن کا دامن مل جائے, جس کو غوث اعظم اور غریب نواز مل جائیں, وہ کسی کے سامنے نہیں جاتا, وہ یہی لگاتا ہے کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. ہاتھوں اڑا کے بولو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ, اپنا نعرہ یا رسول. زمانہ چھوٹ جائے غم نہیں کچھ بھی میرے آقا, نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول. حضور جن کے دلوں میں رہتے ہیں وہ مخصوص لوگ تھے, آپ کے اور میرے بھی دلوں میں آ جائیں. دعا کرو اللہ ہمارے دلوں کو مسلمان کر دے. باتیں ختم, انشاءاللہ کسی نہ کسی موڑ پر ملاقات ہوگی. اور نیتا جی کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو. میں نے سوچا بھی نہیں تھا آپ کا اتنا بڑا مجھ پر احسان ہے. دعا کرو اللہ اس احسان کے بدلے میں ہم سب کو غوث پاک کا دربار دکھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات, زندہ رہنا ہو